بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحذف الف التانیث المقصورة غیر الرابعة كجحیجب وحویلی فی جحجب وحولایا وتثبت الممدودة مطلقا ثبوت الثانی فی بعل بکا۔ یہاں سے اب نواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں تصغیر کا، اور اس قاعدے کا تعلق پانچویں اصول کے ساتھ ہے، جہاں تصغیر کی وجہ سے سبب حذف عارض آ جائے، یعنی تصغیر کی وجہ سے کلمے میں حذف کرنا پڑے۔ کہتے ہیں تحذف الف التانیث المقصورہ، الف مقصورہ جو تانیث کے لیے ہو، غیر الرابعہ اور چوتھی جگہ میں نہ ہو، تو تصغیر بناتے وقت اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے جحجبہ میں جحیجب پڑھا جائے گا، اور حولایا میں حویلیون اس کی تصغیر آئے گی۔ حولایا تصغیر بنانے کے لیے الف کو حذف کیا، اس کے بعد جب اس کو تصغیر پہ وزن پر لے آئے تو الف ما قبل مکسور تھا، کیونکہ کلمہ چار حرفی سے زائد ہے، تو الف ما قبل مکسور تھا، تو الف کے ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے اس الف کو یا سے بدل دیا، تو حویلی یو ہو گیا۔ پھر کلمے کے اندر ادغام کر دیا دو یا کے اندر، تو حویلیون یہ ہو گیا۔ وتثبت الممدودة مطلقا ثبوت الثانی فی بعل بکا، 10ویں قاعدے کا ذکر ہے، اس کا تعلق پہلے اصول کے ساتھ ہے کہ کبھی کلمے کے اندر سبب حذف یا سبب قلب کچھ بھی عارض نہیں آتا۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر الف ممدودہ ہوگا تو الف ممدودہ کو ہر حال میں باقی رکھا جائے گا، جیسا کہ بعل بکا کے اندر بکا کو تصغیر بناتے وقت باقی رکھا جاتا ہے۔ بکا کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی کیونکہ بکا یہ مستقل کلمہ ہے، مستقل کلمہ ہونے کی بنیاد پر تصغیر میں اس کو باقی رکھ کے بعی لی بکن اس کی تصغیر لائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ممدودہ کا الف ممدودہ جو ہے یہ دو حرفوں کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس کو بھی بالا بکا کے بکا کی طرح مستقل مان کر اس کو باقی رکھا جائے گا اور باقی رکھ کر تصغیر لائی جائے گی۔ والمدۃ الواقعۃ بعد کثرۃ التصغیر تنقلب یاء۔ اب قاعدہ نمبر 11 کا ذکر ہے، اور اس قاعدے کا تعلق پانچویں اصول کے ساتھ ہے کہ جہاں تصغیر کی وجہ سے سبب قلب عارض آ جائے اور کلمے کے اندر قلب کیا جائے۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ مدہ جو کہ تصغیر کی کسرہ کے بعد واقع ہو، یعنی تصغیر کے بعد جو کسرہ آتی ہے، اگر کلمہ چار حرفی ہے، تصغیر کے بعد جو کسرہ آتی ہے تو اس کسرہ کے بعد اگر کوئی مدہ واقع ہو، علم تکن ایہا، اور وہ مدہ یا نہ ہو، اگر وہ مدہ یا نہ ہو، چاہے وہ واو ہو یا الف ہو، تو تنقلب یاءن اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے مفتاح کے اندر مفیتیح اور قردوس کے اندر قریدیسن، کہ یہاں الف اور واو پائے جا رہے تھے تو تصغیر میں دونوں کو یا سے بدل دیا۔ وذو الزیادتین غیرها من الثلاثی تحذف اقلهما فائدۃ، قاعدہ نمبر 12 کا بیان ہو رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 12، 13، 14 ان کا تعلق، بلکہ 15 تک قواعد کا تعلق زیادہ تر وہ اصول نمبر 5 سے ہے جہاں کلمے کے اندر تصغیر کی سبب سے کوئی حذف واقع ہو، یعنی سبب حذف عارض آ جائے تصغیر کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں ذو الزیادتین غیرہا، مدہ کے علاوہ اگر ذو الزیادتین کلمہ دو زیادتیوں والا ہو، یعنی اگر ثلاثی کے اندر مدہ کے علاوہ دو زیادتیاں پائی جائیں، دو زائد حرف پائے جائیں، تحذف اقلہما فائدۃ، تو جس کا فائدہ کم ہوگا اس کو حذف کیا جائے گا۔ جیسے منطلقن، مغتلم، مضارب اور مقدم کے اندر مطیلق، مغیلم، مزیرب اور مقیدم ان کی تصغیر لائی جائے گی۔ اب ایک مثال کی وضاحت دیکھ لیں، جیسے منطلق، اس کے اندر دو حرف زائد ہیں، ایک میم اور ایک نون۔ اب نون علامت ہے باب انفعال کی، اور میم علامت ہے مسمى کی، یعنی ذات کی یہ علامت ہے۔ تو مسمى کی علامت زیادہ اہم ہے باب کی علامت سے، کیونکہ باب تو عارض ہے، عرض ہے، تو عرض کی علامت اتنی اہم نہیں جتنی مسمى پر دلالت کرنے والی علامت اہم ہے۔ اس وجہ سے نون کو حذف کیا جائے گا اور میم کو باقی رکھ کے اس کی تصغیر لائی جائے گی مطیلقن۔ اسی طرح مختلمن کے اندر جو تا ہے وہ جو ہے تا باب کی علامت ہے تو اس کو حذف کیا جائے گا۔ مضارب کا الف باب کی علامت ہے، مقدم کی دال باب کی علامت ہے، لہٰذا ان کو حذف کر کے اس کے بعد تصغیر لائی جائے گی۔
فَإِن تَسَاوَيَا فَمُخَيَّرٌ، اگر جو زیادتی ہے، دو زیادتیاں اگر کلمے کے اندر پائی جا رہی ہیں اور وہ دونوں برابر درجے کی ہیں، ان کا فائدہ بھی برابر ہے، فَمُخَيَّرٌ، تو اختیار دیا جائے گا کہ جس کو چاہے حذف کر دو، چاہے پہلی علامت کو حذف کر کے تصغیر لے آؤ، چاہے دوسری علامت کو حذف کر کے تصغیر لے آؤ. جیسے قلینستن، جیسے قلن سوتن کے اندر قلینستن بھی تصغیر لائی جا سکتی ہے واو کو حذف کر کے، یا نون کو حذف کر کے قلیسیتن بھی تصغیر لائی جا سکتی ہے. اور حبنتا، حبنتا کے اندر حبینتن بھی تصغیر لائی جا سکتی ہے آخری حرف کو حذف کر کے، اور حبیتن بھی تصغیر لائی جا سکتی ہے نون کو حذف کر کے. وذو الثلاث غیرها تبقى الفضلى منها، قاعدہ نمبر 13 کا بیان ہے کہ ذو الثلاث غیرها، اگر کلمے کے اندر تین زیادتیاں پائی جائیں، غیرها مدہ کے علاوہ تین زیادتیاں پائی جائیں، تو تبقى الفضلى منها، تو جو کلمے کے اندر فضیلت والا لفظ ہوگا، تبقى اس حرف کو، کلمے کے اندر جو فضیلت والا حرف ہوگا اس حرف کو باقی رکھا جائے گا اور باقی دونوں کو حذف کر دیا جائے گا. جیسے مقعنسن کے اندر نون اور سین کو حذف کر کے مقیعسن تصغیر لائی جائے گی، کیونکہ تین حروف زائد ہیں، میم، نون اور سین. تو میم اس کے اندر جو ہے وہ فضیلت والی ہے، لہٰذا اس کو باقی رکھا جائے گا کیونکہ وہ مسمى پر دلالت کر رہی ہے، اور باقی دونوں زیادتیوں کو حذف کر کے اس کی تصغیر لائی جائے گی. قاعدہ نمبر 14، وَتُحْذَفُ زِيَادَاتُ الرُّبَاعِيِّ كُلُّهَا مُطْلَقًا، کہ رباعی کے اندر جتنی بھی زیادات ہوتی ہیں، زائد الفاظ ہوتے ہیں، سب کو مطلقاً یعنی ہر حال کے اندر حذف کیا جائے گا، غیر المدہ، مدہ کے علاوہ، یعنی مدہ کو چھوڑ کے کسی بھی قسم کی جو زیادتی ہوگی اس کو ہر حال کے اندر حذف کیا جائے گا. لہٰذا مقشعر، اس کے اندر را زائد ہے اور اس کے اندر میم زائد ہے، تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میم مسمى پر دلالت کر رہی ہے، بلکہ ان کو حذف کر کے ان کی تصغیر قشیعر لائی جائے گی. اسی طرح احرنجام کے اندر تصغیر حریجیم لائی جائے گی. قاعدہ نمبر 15، وَيَجُوزُ التَّعْوِيضُ عَنْ حَذْفِ الزِّيَادَةِ بِمَدَّةٍ بَعْدَ الْكَسْرَةِ فِيمَا لَيْسَتْ فِيهِ، کہ جہاں پر کوئی حرف حذف ہوا ہے، جہاں پر کوئی زیادتی حذف کی ہے، دو زیادتیاں تھیں، کوئی ایک حذف کر دی، تین زیادتیاں کلمے کے اندر پائی جا رہی تھی، دو کو حذف کر دیا، یا کوئی بھی زیادتی کہیں پر اگر حذف ہوئی ہے اور وہ زیادتی جو ہے وہ فیما لیست فیہ، وہ یائے تصغیر نہیں ہے، وہ مدہ نہیں ہے، یعنی وہ یائے تصغیر نہیں ہے جو کہ حذف ہوئی ہے، تو یجوز التعویض، عوض کے اندر بمدتن مدہ لے کر آنا، بعد الکسرہ، کسرہ کے بعد. تو کسرہ کے بعد کون سا مدہ آتی ہے؟ یعنی یائے مدہ آتی ہے، تو یائے مدہ لے کر آنا یہ جائز ہے. عبارت کے اندر کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کلمات حذف ہو گئے ہیں، جو بھی زیادتیاں حذف ہو گئی ہیں، ان کی جگہ پر کسرہ کے بعد، تصغیر میں کسرہ کے بعد یائے مدہ کو لے کر آنا عوض کے اندر، یجوزو، یہ جائز ہے. تو یہ مطلب ہے عبارت کا کہ یجوز التعویض، عوض لانا، کس کا عوض لانا؟ بمدتن، مدہ کا، اور وہ مدہ کیا ہوگی؟ وہ یا ہوگی، بعد الکسرتی، کسرہ کے بعد، یعنی یائے تصغیر کی کسرہ کے بعد، فیما، اس کلمے کے اندر، لیست فی، جس میں پہلے سے مدہ نہیں پائی جا رہی، تو اس کے اندر عوض لانا، کس کا عوض لانا جائز ہے؟ ان حذف الزیادتی، جس زیادتی کو حذف کر دیا ہے اس کا عوض لانا جائز ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ زیادتی کے بدلے کے اندر تصغیر کی کسرہ کے بعد یائے مدہ کا لے کر آنا بھی جائز ہے. لہٰذا مغتلم کی تصغیر کے اندر مغیلمن، یہ تصغیر بھی ٹھیک ہے، اور لی، لام جو کسرہ آ رہی ہے، اس کے بعد ایک یا کا اضافہ کر کے مغیلیمن، اس کی تصغیر لانا یہ بھی جائز ہے.